خواجہ سرا اپنے حقوق کے اصول کے لیے متحد ہو کے وفاقی حکومت نے قومی سطح پر ایک کمیٹی قائم کر دی جس میں 4 صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ کمیٹی میں فرزانہ جان خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں گی۔ اس بارے میں خواجہ سراؤں کے نمائندوں کا کہنا ہے، کچھ شرپسند عناصر ایسے ہیں جو کہ خواجہ سراؤں کے نام کو استعمال کر کے اور ہمارے جو بینیفٹس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں، اور ہماری خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اختلاف کی وجہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ حکومت اس چیز کو دیکھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا نے ایک 20 کروڑ کا فنڈ مختص کیا تھا خواجہ سراؤں کے لیے، اس کو ایک انڈومنٹ فنڈ کی صورت میں تبدیل کر کے خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ کچھ خواجہ سرا کے تھانوں کے اوپر حملے کر دیتے تھے، کچھ خواجہ سرا جو ہیں وہ حکومتوں کے اوپر اور ہمارے گورنمنٹ کے نمائندوں کے اوپر اعتراضات لگاتے تھے۔ تو ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اس الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم جو ہے اس کو دیکھا جائے، تاکہ جو ہے وہ ہم خواجہ سراؤں کمیونٹی کے جو حقوق کی موومنٹ ہے اس کو سموتھلی ڈسکس کر سکیں اور اس کو سموتھلی آگے لے کے جا سکیں۔ یہ وقت ناراض ہونے کا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے حقوق چاہیے تو سب مل کر لے لینا۔ تو یہ کون سا ابھی ہمیں دے دیں گے یا ہم لوگ لے جائیں گے یا وہ ان کو دے دیں گے وہ لوگ لے جائیں گے۔ کمانا پھر بھی ہم لوگوں نے اپنے پیر پر ہے، اپنے آپ میں ہم لوگوں نے کمانا ہے، اور ہم لوگوں نے خود سب کچھ کرنا ہے۔ صحیح ہے، پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ان لوگوں نے پہلے سے منہ بنائے ہوئے، ان کو نہیں چاہیے، چاہے وہ میں کیوں نہیں ہوں۔ تو وہ تو ملے گا لیکن تھوڑا انتظار کرو۔ اصل جو ایشو ہے وہ 20 کروڑ کا جو فنڈ آیا تھا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے، کسی بھی فیورزم کی وجہ سے کسی ایک خواجہ سرا کو نہیں دیا گیا، تو شاید اس گروپ کو یا ان لوگوں کو صرف یہی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کسی ایک مخصوص بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تنظیم کا صدر تو ہو سکتا ہے، لیکن کمیونٹی کا صدر جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور جسے کمیونٹی خود نامینیٹ کرتی ہے۔ باقی آپ اپنی NGO بنائیں، آپ اس کے صدر بنیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اتحاد اور اتفاق سے ہی خواجہ سرا اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے خواجہ سراؤں کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کی دکانیں بند ہوں گی۔